آج یہ جو فیض عیسیٰ کا مسئلہ کڑا ہوا ہے، یہ 6 فروری کو جو اس نے فیصلہ دیا تھا، وہ 6 فروری کو شاید ہماری مذہبی جماعتوں کو انتخابات سے فرصت نہیں تھی اور ان گیما گیمی میں لگے ہوئے تھے۔ پھر جو سیاسی فضا بنی تحریک انصاف کے خلاف، تو اس نے 2 چیزوں کو ڈیمیج کیا۔ ایک فوج کو بہت ڈیمیج کیا، اسٹیبلشمنٹ کو، اور دوسرا عدالتی نظام کو بہت ڈیمیج کیا۔ الیکشن کمیشن کی تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ آدمی اس کو کسی شمار و قطار میں رکھے، وہ تو ایک ڈال کے طور پر جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو فوج ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی، اور ساتھ میں جو عدالت کا نظام ہے اس میں خاص طور پر فیض عیسیٰ کی جو حیثیت ہے وہ لوگوں کے نزدیک بڑی مجروح ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض عیسیٰ کو صرف نون لیگ کی شاید سپورٹ حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، دوسری جماعتیں ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ خود ہو، کسی کی طرف سے بھی فیض عیسیٰ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے نون لیگ کا حصہ ہو، اور نواز شریف لندن سے آنے کے لیے اس وقت تک نہیں آیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی پوری جو حکومت تھی اس کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے، جو ابھی اس کے بعد بھی بنیں گے، تو اس پہ بھی ان کو اعتماد نہیں تھا۔ جب فیض عیسیٰ، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ جب تک فیض عیسیٰ نہیں آئے گا اس وقت تک میں یہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے، اور جس طریقے سے وہ عدالت سے اس کو ایک سہولت کاری فراہم کی گئی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی جب آپ جج کی کرسی پر بیٹھو، ایک منصف کی کرسی پر بیٹھو، تو یہ انصاف لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے۔ اب اگر 2018 کی بات ہم دیکھتے ہیں تو ججوں نے جو کردار نواز شریف کے خلاف ادا کیا وہ بہت فرینڈلی تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ جرائم بہت بڑے بڑے تھے تو اس کو اس طریقے سے سزائیں تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ضرور تھا کہ وہ اپنے مزاج اور فطرت کے خلاف جلد بازی میں کچھ ایسے فیصلے کر لیں کہ جس سے یہ الیکشن سے محروم ہو جائے، نااہل ہو جائے، جیل میں چلا جائے، چونکہ ان کی خواہشات اور وہ کسی کی خواہشات کے مطابق کام کر رہے تھے، تو وہ ان کے ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ لیکن اس وقت چونکہ تحریک انصاف کے حق میں معاملہ ہو رہا تھا تو ان کے لیے وہ بہت خوش آئند تھا۔ اس وقت فوج بھی اچھی تھی، عدلیہ بھی، اور یہ ساری جو ریاستی مشینری تھی وہ ان کے لیے بہترین تھی، اور نواز شریف ان کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عدلیہ اور فوج نے مل کر
جس میں فیض حمید کا بھی کردار تھا، جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا، اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ، ان کا بھی کردار تھا کہ، اور میڈیا کا بھی بہت کردار تھا. میڈیا نے بہت پریشر بلڈ کیا کہ بھئی اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ جو ہے نا جان سے گیا تو یہ پاکستان کی قوم متحمل نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ایک عدالتی قتل ہوا ہے بھٹو کا، اگر اس دوسرے وزیر اعظم کو جیل کے اندر یہ مر گیا اور عدالت کے ہاتھوں مرا تو یہ جو ہے نا ریڈ لائن ہے، اور یہ جو ہے نا پاکستان اور پنجاب اور پورا صوبہ اور پورا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو میڈیا نے جو چیز کریٹ کی تھی اس میں باجوہ اور عدالتیں اس میں آ گئی، لین دین بھی ہوا ہوگا. لیکن بہرحال جب نواز شریف لندن پہنچ گئے، آج شیر افضل مروت صاحب تانا دیتے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے نا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں اگر نواز شریف مجرم تھا، قابل ملامت تھا، تو اس سے بڑھ کر عمران خان جو ہے نا مجرم تھا، جس کا بیانیہ یہ تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ جو ہے نا اتوار کا دن جو ہے نا بنی گالہ میں مناؤں گا، چھٹی گزاروں گا. اس کو دکھ تھا، نواز شریف کو وہ جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو جب نواز شریف کو جانے دیا اور اتنا بڑا ٹھیکہ اس کے پیشانی کے اوپر لگا دیا کہ جو اس کا بیانیہ تھا اس کے خلاف چھڑوا دیا، اس کے باوجود اس کو ایکسٹینشن دینا جس طریقے سے نواز شریف کے لیے تانے کا سبب بن سکتا ہے وہ عمران خان کے لیے بھی بن سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قادیانیوں کے خلاف اگر ہم تاریخ پڑھیں تو بہت کم لوگ ہوتے جو سینہ سپر ہوتے تھے اس وقت جب ریاست قادیانیوں کی پشپنائی کرتی تھی. آج ماحول بدل گیا ہے، تو آج فائد عیسیٰ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ ماحول پہلے سے کریٹ ہے، اور اس سے کیا فیصلہ دیا ہے کیا نہیں دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب دیا تھا تو اس وقت کسی نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ میں تو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو قادیانی ہیں یہ اپنے مخالفین کی وجہ سے زندہ ہیں. جب ان کی شد و مت سے مخالفت کی جاتی ہے تو یہ رپورٹ کرتے ہیں لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں، اور جو ہے نا کینیڈا کے اندر دوسری جگہ پر، اور وہاں پر ان کو پھر آسانی کے ساتھ سیاسی پناہ مل جاتی ہے. ان کے جو ہے نا بڑے افراد ان کے وہاں پناہ لیتے ہیں. یہاں سے اگر کوئی پناہ لینے کے لیے کوئی بڑا جو ہے نا آدمی جائے تو اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے نیشنلٹی ملتی ہے. ان کو آسانی سے ملتی ہے. اگر ان کو عوام کے سامنے کھلم کھلا چھوٹ دے دی جاتی کہ بھئی آ جاؤ، کافر تو وہ ہیں، لیکن کافر ہونے کے علاوہ جب ان کی اپنی زبانوں سے یہ گفتگو اور یہ دلائل اور یہ معاملات سنتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قادیانی جو پشت در پشت قادیانی ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ یار یہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا چیز تھا. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج جو ہے نا شعور کا زمانہ ہے. آج جو ہے نا ایک ٹائم ایسا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنا
اس کی دلائل کے اندر اتنی طاقت تھی کہ علامہ اقبال جیسا آدمی بھی اسے متاثر تھا.